السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی جماعت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی جانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی، آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کی زبان میں، اردو زبان میں قرآن و حدیث کی باتیں آپ سب کو سنائی جاتی ہے۔ جامع والوں نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ 10 منٹ کی بات ہے۔ آج کے کلمے کا موضوع ہے بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس تعلق سے بے شمار آیات اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے سامنے چند آیات اور احادیث پیش کی جائیں گی۔ ہم خود کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا واقعی ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک والدین کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسا اللہ نے ان کے ساتھ کرنے کا، رکھنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ہماری معاشرت، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا تعلق والدین کے ساتھ ویسے ہی ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ؟ ہم اتنی ہی خیال کرتے ہیں جس قدر خیال کرنے کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا ہم اس کے عکس ہیں؟ میرے بھائی، تو اللہ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، عبادت الہی کو بجا لاؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور عبادت الہی کے بعد شرک کی نفی کی ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں۔ معن بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان اور بھلائی کا برتاؤ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے۔ کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وصیت کر رہا ہے، جانتے ہیں کس بات کی؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، حسن سلوک کرے۔ میرے بھائی، اندازہ لگائیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، مختلف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ بتایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اندازہ لگائیں میرے بھائی، کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا، ہم نے وصیت کی انسانوں کو اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، حسن سلوک کرے، ان کا پورا پورا خیال کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اللہ نے کیا کہا؟ اس کی مائیں انہیں حمل میں کئی مراحل سے گزرتی ہے، کمزور پر کمزور حالت حمل 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے، جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ماؤں کی تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، تصور کریں۔ اور آپ
اپنی بیویوں کا پورا خیال کرتے ہیں، حالت حمل میں پورا خیال کرتے ہیں. کم سے کم یہ تصور کریں کہ جس طرح آپ کی بیوی تکلیفیں سہتی ہیں حالت حمل کے اندر، پریشان ہو رہی ہیں، ایسے ہی آپ کی مائیں بھی آپ کے لیے پریشانی صحیح ہوں گی، دقت اور مشقت کو اٹھائی ہوں گی. اللہ نے فرمایا کہ حالت حمل میں تدریجاً مشقت اور پریشانیوں کا مائیں سامنا کرتی ہیں، مائیں حالت حمل میں ہوتی ہیں اور کمزور پر کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اور آگے اللہ نے کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ساتھ ہی 2 سال تک، جو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، یہ مدت رضاعت جو 2 سال کی ہے، اس درمیان بھی مائیں بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلتی ہیں. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ نے؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، ماں باپ کا بھی شکر گزار بنو، ناشکری نہ کرو. بڑی تکلیفیں صحیح ہیں اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. میرے بھائی، اس کے علاوہ بھی اور بھی مزید تفصیلاً اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایام ضعیفی اور بڑھاپا آ جائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں ان کی بات سن کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہایت نرمی اور مروت کا اظہار کرو ان کے ساتھ. میرے بھائی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کہا کہ بالکل تواضع و خاکساری کا برتاؤ کرتے ہوئے، نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے تواضع اور خاکساری کا پر بچھا دو ان کے لیے. اور اللہ سے دعائیں کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب ذوالجلال جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری پرورش کی، پالا پوسا، ساری مشقتوں کو برداشت کیا، رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. میرے بھائی، یہ دعا ہماری زبان سے ماں باپ کے حق میں نکلنی چاہیے. کس طرح، کس اسلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ دونوں کو دونوں یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور کوئی بات ماں باپ کی طرف سے تمہیں کہا جائے، سن کر اف تک نہ کہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو. میرے بھائی، دکھ اور افسوس کی بات ہے، آج میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے چونکہ آج ہمارے اکثر بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے ہیں جو سلوک کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. بڑی بے رخی دیکھی جا رہی ہے اور بڑی تلخی کا مظاہرہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے شباب، ہمارے بھائی کرتے ہیں. یہ تو چند آیات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں. اللہ نے مزید مختلف جگہوں پر اور بھی بتایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. آئیے چند احادیث بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای العمل احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس اعمال میں سب سے محبوب عمل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا. پھر بتایا کہ پھر کون سا عمل؟ قلت ثم ای، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر کون سا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قلت ثم ای، پھر میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا، یہ اللہ کا محبوب عمل ہے.
صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا محبوب عمل کے تعلق سے کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت پر نماز کی ادائیگی کے تعلق سے بتایا، پھر بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے یہاں محبوب عمل ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، حدیث اس طرح ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول مجھے بتایا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر کہا پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا قال امک، آپ نے دوبارہ کہا تمہاری ماں، پھر کہا قال ثم من، پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا سہبارہ کہا امک، تمہاری ماں، اور پھر کہا قال ثم من، چوتھے بار سوال کیا پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ابوک، تمہارے والد۔ میرے بھائی اندازہ لگائیں، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پتہ یہ چلا کہ ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہماری ماں ہے۔ کیوں؟ مفسرین نے کہا ایک تو یہ کہ مائیں طبیعتاً بہت کمزور ہوا کرتی ہیں، نرم دل ہوا کرتی ہے، بچے اپنے ماں باپ کا اتنا نہیں خیال کرتے ہیں، ماں کا روب بچوں پر اس قدر نہیں رہتا جس قدر والد کا بچوں پر رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ مائیں 9 ماہ تک تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے، وہ مرحلہ انسان خیال کرے 9 ماہ تک حالت حمل میں بہت ساری تکلیفیں سہتی ہیں، بہت ساری چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہیں، لیکن مائیں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ میرے بھائی، اور پھر اس کے بعد جو ایام رضاعت کا وقت آتا ہے، 2 سال تک بہت ساری دقت محسوس کرتی ہیں بچوں کی پرورش میں، اور بہت ساری چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن مائیں نہیں کھاتی ہیں۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ انہی سب وجہ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ماں کا خیال کرو، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں کا بھرپور خیال کریں اور ساتھ ہی اپنے والد کو بھی نہ بھلائیں۔ میرے بھائی اللہ نے بار بار کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہا کہ ماں باپ جہاں تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو وہیں پر ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرے بھائی ہم شباب خیال کریں، آج ہماری جو یہ وجود ہے، ہم یہاں نظر آ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے ماں باپ کو سبب بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اللہ نے سبب بنایا ہے، لہذا ہم ماں باپ کے حقوق میں کمی نہ کریں اور نافرمانی سے کام نہ لیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں، ویسے ہی جس طرح ہم ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کہ ہم اقربا کا اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لیں۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقی وینسع له فی اثری فلیصل رحمہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، کون نہیں چاہے گا کہ ہماری روزی میں برکت ہو، اللہ ہماری روزی میں برکت دے۔ ہماری روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ طریقہ بتایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری روزی میں کشادگی ہو، برکت ہو، اور پھر اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، ہماری عمر میں اضافہ کیا جائے، یہ 2 چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ کس طرح؟ فلیصل رحمہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اگر کوئی شخص رشتہ ناتا توڑے ہم اس کو جوڑیں،
بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر کوئی شخص رشتہ ناتا جوڑے تم اس کے ساتھ، رشتہ ناتا توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ حدیث آتی ہے اس تعلق سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال، ایک شخص، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اللہ کے رسول میری رشتہ دار ہیں، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، رشتہ ناتا جوڑتا ہوں، اس کا ہم بھرپور خیال کرتے ہیں، لیکن وہ رشتے ناتے کو توڑ دیتا ہے۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ، اے اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، برا معاملہ کرتا ہے۔ وَأَحْلَمُ عَلَيْهِمْ وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، میں اس کے ساتھ حلم اور بردباری کرتا ہوں، اور وہ تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ نادانی کرتا ہے، جہالت سے کام لیتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لئن کنت کما قلت، اگر تو ویسے ہی ہے جیسا تم نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فکأنما تصفهم المل، گویا کہ تو گرم خاک اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، گرم راکھ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے۔ ما دمت علی ذالک، جب تک تم اس پر رہو گے، اپنے اس عمل پر قائم رہو گے، صلہ رحمی کرو گے، گرچہ تمہارے اقربا تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، صلہ رحمی سے پیش نہ آئے، اور تم صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، اللہ کی مدد تمہاری شامل حال رہے گی۔ اس طرح اس معنی کے بے شمار آیات ہیں۔ پتہ یہ چلا آج کے کلمے میں کہ ہم ماں باپ کا بھرپور خیال کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ناراضگی سے بچیں، بلکہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کے ناراضگی، اس طرح کی روایت بھی آتی ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس طرح اپنے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔